अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी ज़िंदगी एक जादुई किताब ने बर्बाद करके रख दी थी। मैं बांग्लादेश बनने से पहले 1966 में अपने पैदाइशी शहर ढाका से रावलपिंडी में वाक़े दफ्तर CCMA यानी कमांडर कंट्रोल मिलिट्री अकाउंट में बहैसियत सीनियर क्लर्क ट्रांसफ़र होकर आया था। असल में ढाका से ना आता, पर मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं किसी न किसी तरह दफ्तर ख़ारजा में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि इस्लामाबाद दारुल खिलाफा होने की वजह से मेरे लिए अपने मकसद में रसाई हासिल करने में आसानी थी। हालांकि जब मैं ढाका से बज़ाते खुद यहाँ ट्रांसफ़र होकर आ रहा था तो मुझे वहाँ मेरे बंगाली साथियों ने कहा था कि तू पागल तो नहीं हो गया, वहाँ इतनी दूर क्यों जा रहे हो, वहाँ तुम्हें कौन पूछेगा। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में तरक्की का भूत सवार था, लिहाजा मैंने किसी की न सुनी और सीधा अपने तौर पर कोशिश करके रावलपिंडी आ गया। यहाँ मौजूद सदर के इलाके में मैंने एक बैठक 30 रुपये माहवार किराए पर ले ली। नहाने और रफ़ा हाजत के लिए उस बैठक से मुल्हिका 2 छोटी छोटी कोठड़ियाँ किस्म की छोटे से कमरे या कमरियाँ सी थीं। उनका किराया अलहदा से 7 रुपये माहवार था। मेरा ऑफिस 2 बजे ख़त्म हो जाता था तो मैं उसके बाद सदर बाज़ार में वाक़े चक बाज़ार में आकर पुरानी किताबों की दुकानों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें आधी कीमत पर ख़रीदा करता था। पुरानी किताबों की दुकानों में एक बंगाली बूढ़े की दुकान भी थी। उसका नाम बाबा खैरुद्दीन था, लेकिन वो बाबा खैरू के नाम से मशहूर था। उसके पास में ख़ुसूसी तौर पर आता था क्योंकि वो मेरा हम ज़ुबान हम वतन था, और दूसरे वो मुझे उधार पुरानी किताब भी दे दिया करता था। एक बार बाबा खैरू ने मुझसे कहा कि तू ये जादुई किताब पढ़। मैंने उनसे कहा कि बाबा, मुझे जादुई किताब पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है। इस पर बाबा खैरुद्दीन कहने लगा, अरे तू पढ़ तो सही, तुझे बहुत मज़ा आएगा, और हाँ, मज़ा ना आया तो पैसे वापस। बाबा खैरुद्दीन ने मुझे नफसियाती मार देते हुए मुझसे उस अधफटी किताब के 2 आने ले लिए। उस किताब का नाम था खुद जादूगर बने। ये किताब दरअसल जैनी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी भक्षु की अपनी तहरीर करता थी, जिसका तर्जुमा किसी ने उर्दू ज़ुबान में किया था। मैंने उसे जब रात की तन्हाई में अपनी बैठक में पढ़ा तो मुझे उसमें बताए हुए जादुई इल्म उर्दू तर्जुमे के साथ आसान लगे। दिल में सोचा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मसलन उसके एक हिस्से में लिखा था कि फ़लाँ फ़लाँ तहरीर इतनी दफ़ा पढ़ें तो आपको ये मंजिल मुराद मिलेगी, ये करेंगे तो आपकी मतलूबा लड़की आपकी तरफ राग़िब हो जाएगी। गर्ज़ और भी बेशुमार बातें लिखी थी। उस ज़माने में मेरी 2 ख्वाहिशें ही थीं। एक, मैं किसी न किसी तरह दफ्तर ख़ारजा में मुलाज़मत कर लूँ, और दूसरी, अपनी खाला की बेटी कलसूम से शादी कर लूँ। ये दोनों ख्वाहिशें वैसे नामुमकिन थीं, लेकिन मैं उम्मीद पर कायम रहकर इन दोनों के हसूल के लिए सरकर्दा था। पहली ख्वाहिश के बारे में मेरी सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि मैं 3rd डिवीज़न में BA पास था, जबकि वहाँ क्लर्क के लिए कम से कम MA होना ज़रूरी था। मैंने वैसे दिल की तसल्ली के लिए वहाँ पर अप्लाई कर रखा था। दूसरी ये कि कलसूम मेरी खाला की बेटी, जिसे मैं दिल से अपनी दुल्हन बनाने के ख्वाब देखा करता था। वो लोग बहुत ज़्यादा दौलतमंद थे। वो हमारे जैसे लोगों और हमारे ख़ानदान को गुर्बत की वजह से ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और वो मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा उसके साथ किसी लिहाज से भी जोड़ नहीं बनता था। मैंने दिल में ठान ली कि अमल तो आसान लग रहा है, क्यों ना मुझे करके देखना चाहिए। शायद ये अमल कामयाब हो जाए और मुझे मेरी मतलूबा ख्वाहिशात मिल जाएं। मुझे ये अमल करते हुए कई दिन गुजर गए। एक दिन जब मैंने उस किताब में लिखे हुए जादुई अमल को किया तो मुझे उस रात के दूसरे पहर अपने बिस्तर में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो हिला हो। पहले तो मैं समझा कि कोई ज़लज़ले का झटका है, लेकिन बाद में फिर से ऐसा हुआ। मैं घबरा कर अपने पलंग से उठा।
میں نے فوراً 2 گلاس پانی پیے، کافی دیر میں خوف اور پریشانی کے عالم میں بستر پر بیٹھا رہا۔ اس وقت میرے اعصاب پر اتنا خوف طاری تھا کہ مجھے اس وقت تیز پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، لیکن باتھ روم تک جانے کی میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سچی بات ہے، میرا پیشاب وہیں میرے بستر پر ہی خطا ہو گیا۔ میں صبح کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، لیکن بدقسمتی سے رات بڑی طویل اور سیاہ تھی۔ میں بستر پر دوبارہ آنکھیں کھولے لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے نہ جانے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں سو رہا ہوں اور میرے سامنے 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو کلثوم میرے ساتھ بیٹھی ہے، میرے سر پر آگ لگی ہوئی ہے، اور دوسرا میں کسی گوروں کے ملک میں ہوں اور میرے سینے سے دھواں نکل رہا ہے۔ صبح ہوئی تو غسل کر کے میں اپنے دفتر چلا گیا۔ دفتر سے واپسی پر میں اس کتاب کو خیرو بابا کے پاس لے کر گیا۔ اسے واپس کرنے کے بعد اسے اپنے کیے گئے جادوئی عمل اور رات کو آنے والے خواب کے بارے میں بتایا۔ خیرو بابا بولا کہ میرا خیال ہے تیرا جادوئی عمل کامیاب ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ لفظ کہہ کر رک گیا۔ لیکن کیا خیرو بابا؟ میں نے اس سے حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے میرے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ تو نے سر پر آگ اور سینے میں اٹھتا دھواں دیکھا ہے نا، یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں وقتی طور پر پریشان ہو گیا، پھر وقت آہستہ آہستہ اپنی مخصوص رفتار سے گزرنے لگا۔ ایک دن میں دفتر سے چھٹی کر کے اپنی بیٹھک پہنچا تو وہاں مجھے ایک سرکاری خط کا لفافہ ملا۔ میں نے اسے چاک کیا تو اس میں دفتر خارجہ سے آیا ہوا کال لیٹر تھا۔ میں نے دراصل کچھ عرصے پہلے وہاں اپنی قابلیت سے کم پوسٹ اسٹور کیپر کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ میں وہاں گیا تو نہ جانے کیسے خلاف توقع میری وہاں بحیثیت اسٹور کیپر تقرری ہو گئی۔ میں خود بھی اپنی اس کامیابی پر حیران ہوا۔ پھر میں نے وہاں خوب چاپلوسی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے 2 سال بعد بحیثیت کلرک ترقی دے دی گئی اور آؤٹ آف ٹرن برطانیہ سفارت خانے میں 4 سال کے لیے بھیج دیا گیا۔ میں بہت خوش ہوا۔ اب میری پہلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لندن آ کر میں نے مزید ترقی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ ترقی کے لیے متعلقہ کتب کا خوب مطالعہ کیا۔ اس دوران یہ ہوا کہ جب میری خالہ نے یہ محسوس کیا کہ اب میرا معیار زندگی کسی اچھے مقام پر پہنچ گیا ہے تو انہوں نے مجھ پر اپنی بیٹی کلثوم کی شادی کے لیے رال ٹپکانا شروع کر دی۔ میں چونکہ خود اس کو بے حد پسند کرتا تھا، لہٰذا میں نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ میری شادی کلثوم سے ہو گئی اور میں کلثوم کو لندن لے آیا۔ اب کلثوم کی سنیے۔ وہ بظاہر مجھ سے بہت محبت کرنے والی تھی، مجھ پر جان چھڑکنے والی بیوی تھی، لیکن میں اس کے اندر چھپی اپنی منفی حیثیت اور نفرت کے پہلو کو ہرگز نہ سمجھ سکا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک بار میں معمول سے ہٹ کر جب اپنے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں میں نے یہ دیکھا کہ ایک خوبصورت ایشیائی نوجوان وہ میرے فلیٹ سے عالم گھبراہٹ میں نکل رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر میری بیوی کلثوم چونک گئی۔ میں نے اس سے انجان بن کر پوچھا کہ کیا بات ہے کلثوم، تم تھوڑا پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ وہ میری بات ٹال گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اس کے بکھرے بال اور جسمانی حالت میرے لیے کئی اندیشوں، شکوک و شبہات کو پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شک کی سچائی کو پرکھنے کے لیے اپنے ہی گھر یعنی اپنی ہی بیوی کی جاسوسی کرنا شروع کر دی۔ میں کئی بار دفتر سے معمول سے ہٹ کر اپنے گھر کے قریب جا کر اس لڑکے اور اپنی بیوی کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگا تھا۔ کافی عرصے جاسوسی کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ واقعی میری بیوی کے ساتھ عشق کی ہوس کی آگ بجھانے آیا کرتا تھا۔ اس کے اپنے تئیں میں نے کئی ثبوت لیے تھے۔ اب میں عزت کی خاطر چپ رہنے لگا تھا۔ اس کا میں نے کسی سے ذکر نہ کیا، یہاں تک کہ کلثوم کے آگے بھی میں نے زبان نہ کھولی۔ لیکن ایک روز جب معاملہ مجھ سے ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا تو ایک دن میں نے کلثوم کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھا کہ وہ مجھے اپنی اور اس نامعلوم لڑکے کی اصلیت بتائے۔
میرے سوال پر اس نے لمبے لمبے گھبراتے ہوئے سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں میرا یار ہے وہ، اور مجھے تیری شکل سے سخت نفرت ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں غصے سے نیم پاگل سا ہو گیا۔ میں نے فروٹ کاٹنے والی چھری سے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اس کے شور سے ارد گرد کے لاتعداد گورے اور دیسی لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور زخمی کلثوم کو وہ ہسپتال لے گئے۔ وہاں بروقت اور اچھا علاج ملنے پر کلثوم کی جان بچ گئی، لیکن یہ انکشاف ہوا کہ وہ امید سے ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ میں نے جیل کے اندر ہی سے اس کو طلاق نامہ بھیج دیا۔ مجھے کلثوم کو جان سے مارنے، حملہ کرنے کے جرم میں برطانوی قانون کے تحت 10 سال قید ہوئی۔ نیز پاکستانی حکومت نے مجھے فورن ایکٹ کی خلاف ورزی کے جرم کی پاداش میں نوکری سے فارغ کر دیا۔ الغرض میرا سب کچھ برباد ہو گیا، یعنی بیوی، نوکری اور اچھے مستقبل سے ہاتھ دھونے پڑے۔ خیرو بابا کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ میرا جادوئی عمل تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن خواب میں دیکھے جانے والی بدشگونی بھی 100% سچ ثابت ہوئی تھی۔ میں ساری زندگی پچھتاتا رہا کہ کاش میں بنگالی خیرو بابا سے لی گئی جادوئی کتاب کبھی نہ پڑھتا۔